بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دانستان نیٹ ورک کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم شروع کریں گے جنگ مزار، یا اس کو جنگ موکل بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ دریائے موکل کے کنارے پر لڑی گئی تھی۔ جب ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا تو اس نے ایک قاصد بھی شاہی محل بھیج دیا تھا اردشیر کے پاس تاکہ وہ مدد طلب کر سکے۔ اب اردشیر اپنے محل میں تھا اور انتہا کے غرور اور تکبر میں مبتلا وہ شخص تھا۔ جب قاصد وہاں پہ پہنچا تو اس نے یہی امید کی کہ قاصد مجھے میسج دے گا کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے، اور اس نے یہی کہا کہ تم کیا خبر لائے ہو خوشی کی؟ تو اس نے بتایا کہ ہرمز جو ہے وہ مدد طلب کر رہا ہے۔ یہاں پہ اردشیر بہت ہی حیران ہوا، بہت ہی دھاڑا چیخا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیں مدد کی ضرورت پڑ گئی اور ہرمز جیسا سپہ سالار مدد طلب کر رہا ہے۔ تو اس نے فوراً ایک اور سالار کارن کو بلا بھیجا اور کارن سے اس نے یہی پوچھا کہ ہرمز ہمیں مسلمانوں کے خلاف مدد طلب کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کارن نے بتایا کہ مسلمانوں کے بارے میں جو پتہ لگا ہے، ٹھیک ہے یہ عرب کے لوگ ہیں، لیکن یہ جتنی جنگیں لڑ چکے ہیں ساری کی ساری جیتے ہیں، اور اگر ہرمز مدد طلب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہاں پہ کوئی پریشانی درپیش ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ ہم نے رومیوں کے خلاف بھی بہت کمزوری دکھائی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، طاقت کے نشے میں سرشار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہرمز نے مدد طلب کیا تو ہمیں فوراً وہاں پہ پہنچنا چاہیے۔ اور شیر نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے اور تم فوراً فوج تیار کرو، اتنی فوج تیار کرو کہ مسلمان دیکھتے ہی مدینہ کی طرف بھاگ جائیں اور ہرمز کی مدد کے لیے پہنچو۔ ادھر میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنہ بن حارثہ سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا کہ مجھے صرف آپ کے حکم کی ضرورت ہے، میں ان بھاگتے ایرانیوں کا پیچھا کروں گا اور سب کو جا کے ختم کروں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، 2000 سوار سارس لو، ان کا پیچھا کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم زمین کے دوسرے کونے تک ان کا پیچھا کریں گے۔ مسنہ بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور وہاں پہ پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں وہ ٹولیوں کی صورت میں بھاگ رہے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور آخر میں آگے صورتحال یہ ہوئی کہ تمام فوجی اب ایک دوسرے سے مکمل طور پہ علیحدہ ہو گئے۔ مسنہ بن حارثہ ان کا پیچھا کرتا رہا اور راستے میں ایک جگہ اس کو قیام کرنا پڑا، یا راستے میں قلعہ آ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ایرانی شاید اس جگہ پہ چھپ گئے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور 2 دن اس قلعے کے محاصرے میں گزر گئے۔ اب ادھر ایرانیوں کا سالار کارن بن کریانس تازہ لشکر دے کر ابلا کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح ذہنی طور پر تیار تھا کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دے گا۔ جو ہی دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ وہ جا رہا تھا، اس کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ اس نے دجلہ کراس کیا اور جنوب میں دریا موکل تک پہنچ گیا۔ جب اس نے دریا کراس کیا تو اس نے دیکھا کہ جو ہرمز کا لشکر ہے اس کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بری حالت میں تھے۔ اس نے سپاہیوں کو روک کر پوچھا کہ کیا تم لوگ مسلمانوں سے ڈر کر بھاگے آ رہے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا، اور جو دونوں سائیڈوں کے سالار تھے قباز اور انو شجان وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ کارن نے جب یہ خبر سنی تو وہ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ اس سے یہ پوچھنے کی جرت ہی نہ ہوئی کہ ہرمز کو کس نے مارا ہے یا کس طرح مارا گیا ہے۔ اس کا سر جھک گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام کے تمام فوجی قطار در قطار اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے تمام کو روکنا شروع کر دیا اور اپنے لشکر میں شامل کرنے لگا۔ یہاں پر قباز اور انو شجان بھی کارن سے آ کے ملے اور انہوں نے بتایا اور مسلمانوں کی جو بہادری کا ذکر کیا اور بتایا کہ ہم نے ہمیشہ، ہمارے جو سالار تھا ہرمز، اس نے ہمیشہ غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں جو بتایا گیا تھا وہ ایسے نہیں ہے، وہ اس سے بہت بڑھ کے ہیں، بہت ہی ہمت و حوصلے سے لڑتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہم زنجیروں میں سپاہیوں کو باندھ کر لڑاتے ہیں تو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا لشکر بری طرح شکست کھا گیا۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں ہے، قباز نے کہا، مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ صف بندی کی صورت میں کرنا ہوگا۔ یہاں پر کارن نے ایک قاصد بھیجا محل کی جانب، جو اردشیر کو جا کے یہ بتائے گا کہ ہرمز جنگ میں مارا جا چکا ہے اور قباز اور انو شجان بھی بھاگ گئے ہیں۔ جب یہ میسج اردشیر تک پہنچا تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ اس کی سلطنت کے حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ ادھر کارن بن کریانس نے اپنے آپ کو دریائے موکل کے کنارے پر خیمہ کر دیا تھا اور اس نے وہیں پر قیام کرنا بہتر سمجھا اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جیتنے کے بعد کاظمہ، ابلا اور جتنی بھی چھوٹی آبادیاں تھیں وہاں کے جو انتظامی امور تھے ان کی دیکھ بھال کرنے لگے، اور وہاں کے مسلمان چلا چلا کر مسلمانوں کے داد دے رہے تھے، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہاں پر جتنی بھی غیر مسلم جاسوس تھے ان کو ڈھونڈا گیا اور ان کو آبادی سے علیحدہ کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ یہ تمام معاملات دیکھنے کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی ذرا رفتار تیز تھی، کیونکہ زیادہ امکان یہی تھا کہ ایرانیوں سے کہیں نہ کہیں پالا دوبارہ پڑ جانا ہے۔ ادھر مسنہ بن حارثہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے درجہ موکل کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایرانیوں کی خیمہ گاہیں ہیں۔
वो उतने छोटे लश्कर के साथ उनसे टक्कर नहीं ले सकता था। उसने शब खून मारने का फैसला किया और एक कासिद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ दौड़ा दिया और उन्हें मैसेज दिया कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर ईरानियों का लश्कर इंतज़ार में है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो ही ये पैगाम मिला तो उन्होंने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी और उन्होंने दरिया मोकल की तरफ अपना रुख कर दिया। जब वहाँ पर गए तो एक बहुत ही बड़ा लश्कर इंतज़ार में था, क्योंकि कारण अपने साथ भी फौज लेके आया था और जो जंग सलासल की भागी हुई ईरानियों की फोर्स थी वो भी उसका हिस्सा बन चुकी थी। अब बहुत ही खूनरेज जंग की तवक्को थी और ये फैसला कुन जंग भी हो सकती थी। यहाँ पर ईरानी जो दरिया अबूर करके आए थे, अपनी ढेर सारी कश्तियाँ भी लेके आए थे और उन्होंने एक अक्लमंदी का मुजाहरा ये किया था कि उन्होंने दरिया को अपने पुश्त पे रखा था, क्योंकि वो सीधा रुख लड़ने के आदी थे और दरिया को पुश्त पे रखने का ये था कि मुसलमान पीछे से हमला नहीं कर सकते। और यहाँ पर बहुत ही अजीब किस्म की और खूनरेज जंग हुई, जिसकी तफसील हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी दूसरे की ज़रूरत हो तो कमेंट करके लाजमी बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। शुक्रिया।